بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا۔ قرآن و حدیث میں یہ نبیوں کے ناموں کا ذکر ہے، ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ پاک نے تقریباً کل 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہندوؤں کے مشہور مذہبی کتابوں میں خالق و مالک، جنت دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشین گوئی ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کی مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس کا بہت ہی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں لکھاری نے ان پیشین گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے، جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے 3 یک یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کالی یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کالی یگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندا اب کلکی اوتار آخری مسیحا کے منتظر ہے، جس کی خبر ان کی تمام کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھاگوت پران میں لکھا ہے کہ کالی یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، یعنی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں، جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھاگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے۔ وہ کلکی وشنویش عبداللہ کے گھر شمبھل مقام امن یا مکہ کے بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے، اس کا نام شمبھل ہوگا۔ ڈاکٹر وحید پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبھل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبھل کا معنی امن کی جگہ، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوگی، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو ویش لکھا ہے، اور وشنو ویش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو ویش کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پرامن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اس طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے: وہ چاند کے مہینے مادو بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات لکھی ہیں، یعنی کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب نسب، الہام علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھے گا، تو یہ جان لے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں
رچی بسی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشین گوئی بھی پوری ہوتی ہے کہ ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ محمد عربی ہی ہیں۔ کلکی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 اور 2 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشگوئی بھی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہستی ہے جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے، اور تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیش گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کلکی اوتار کی آمد کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو نہیں آنا ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ آخر میں ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہندو، یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ مسلمان اور امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمہ کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم ہیں اور امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر انسان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔